بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اب دوسرے روزے کی پہلی شب دوسری شب ہمیشہ ذہن میں رکھیں، رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے۔ یعنی آپ جب پہلا روزہ کھولیں گے نا، اختیار کریں گے، مغرب کے ٹائم ہو چکا ہوگا نا، مغرب کے بعد ہی ہم کھولتے ہیں نا جی، مغرب کی نمازیں اپنا اذانیں آتے تو ہم کھول دیتے ہیں۔ اسی مغرب کے بعد یعنی دوسرے رات مغرب کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک پڑھنے، یا وہابو یا وہابو یا وہابو 133 مرتبہ۔ اسی طرح اسی مغرب کے بعد یعنی دوسری رات ہوگی، نماز عشاء کے بعد آپ نے صلاۃ و تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نے فرمایا، بندہ کوشش کرے روزانہ پڑھنے کی، اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتا تو کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ نہیں پڑھ سکتا تو کم از کم مہینے میں ایک دفعہ، مہینے میں نہیں پڑھ سکتا تو سال میں تو ایک دفعہ ضروری پڑھے، اگر کوئی سال میں بھی نہیں پڑھ سکتا تو کم از کم زندگی بھر میں ایک دفعہ ضرور پڑھے۔ بڑی فضیلت ہے یہ، بڑی فضیلت ہے یہ۔ مقربین بارگاہ الہ کا یہ بہت بڑا مجرد وظیفہ ہے۔ اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ انسان کے اللہ تعالیٰ سارے گناہ، چھوٹے بڑے، جانتے ہوئے نہ جانتے ہوئے، قسم غیر قسم، ساون غیر ساون، سارے گناہ اللہ رب العزت اس کے معاف فرما دیتا ہے۔ 4 رکعت اس کی نوافل کی نیت ہوتی ہے اور ایک ہی سلام کے ساتھ یہ پڑھی جاتی ہے۔ سبحانک اللہ سے شروع کرنا ہوتا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد آپ نے رک جانا ہے۔ رکنے کے بعد 15 دفعہ آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ 2 روایتیں ہیں، یعنی 2 قول ہیں کہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہاں تک پڑھنے تب بھی ٹھیک ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم مکمل کر لیں تب بھی ٹھیک ہے۔ جتنا گڑ اتنا ہی میٹھا، جب کرنی عبادت ہے تو اس کو مکمل ہی پڑھیں، کیونکہ بزرگان دین کے اتفاق اسی بات پر ہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا ٹائم بھلا کب ہے، کوشش کرو زوال سے پہلے زوال کس طرح، یعنی 12 بجے سے پہلے 10 کے بعد 12 سے پہلے ادھر سے پھر نماز تہجد کے بعد اور اذانوں سے پہلے۔ اس کے علاوہ جب آپ کا دل کرے پڑھتے رہیں۔ مطلب بتا رہے تھے کہ سبحانک اللہ کے بعد ولا الہ غیرہ کے بعد اس کو 15 دفعہ پڑھنا ہے، پھر اعوذ باللہ، بسم اللہ، الحمد شریف۔ پہلی رکعت میں کوشش کریں سورۃ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر یہ پڑھ کر پھر رک جانا ہے۔ پھر اس میں یعنی رکوع نہیں کرنا، اسی یعنی کہ قیام کی صورت میں 10 مرتبہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پھر آپ رکوع میں جائیں گے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، پھر اسی رکوع میں تسبیحات کے بعد 10 مرتبہ، پھر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد۔ اسی قومے میں کھڑے ہو کر آپ نے 10 مرتبہ پھر اسی تیسرے کلمے کو پڑھنا ہے۔ پھر اسی طرح پہلے سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، پھر اسی تیسرے کلمے کو 10 مرتبہ، پھر پہلا سجدہ مکمل کر کے اللہ اکبر، اس کو ہم کہتے ہیں جلسہ، اسی میں پھر آپ نے بیٹھ کر 10 مرتبہ اسی کلمے کا تکرار کرنا ہے۔ پھر دوسرے سجدے میں تسبیحات کے بعد اسی کلمے کا تکرار کرنا ہے۔ اسی طریقے سے یہ ایک رکعت مکمل ہو جائے گی۔ جب آپ نے کھڑا ہونا ہے تو پھر پہلے اسی کلمے کو 15 دفعہ پڑھنا ہے، 15 دفعہ پڑھ کر پھر یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورۃ فاتحہ، اس کے بعد آپ نے سورۃ العصر پڑھنی ہے۔ پھر سورۃ عصر شریف پڑھنے کے بعد آپ نے رکوع پر نہیں جانا، وہیں کھڑے ہو کر 10 مرتبہ سے تیسرا کلمہ، پھر آپ نے رکوع میں 10 مرتبہ، پھر رکوع کے بعد 10 مرتبہ، پھر پہلے سجدے میں 10 مرتبہ، پھر سجدے کے درمیان 10 مرتبہ، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان، پھر آخری سجدے میں 10 مرتبہ۔ اب ہماری 2 رکعتیں مکمل ہو گئی، ہم نے اتحیات پڑھنا ہے۔ اب 2 رسولوں تک نہیں پڑھیں گے، بلکہ آگے درود شریف، رب جعلنی یوم یقوم الحساب، سلام نہیں پھیرنا،
پھر ہم نے اسٹینڈ اپ ہو جانا ہے. پھر اسی طریقے سے یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیر. اس کے بعد پھر ہم نے اسی کلمے کا 15 مرتبہ تکرار کرنا ہے. پھر اسی ترتیب سے ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. پھر تیسری رکعت میں آپ نے ولضالین آمین کے بعد سورۃ قل یا ایھا الکافرون کو ایک دفعہ پڑھنا ہے، اور چوتھی رکعت میں سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ صلاۃ التسبیح کا طریقہ ہم نے عرض کر دیا. اب یہ رات اس طرح گزر جائے گی. دوسرے روزے کی جو صبح آئے گی، صبح کی نماز کے بعد بھلا آپ نے کیا پڑھنا ہے کہ صبح کی نماز کے بعد 5واں کلمہ 70 مرتبہ پڑھ لیں. اگر 70 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم 7 مرتبہ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطا سرا او علانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب. رل الذنوب نہیں پڑھنا، وغفار الذنوب یعنی مشدد اور پیش ہے، ذنوبی بھی نہیں پڑھنا. ہم اس لیے ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں کہ تاکہ مہربان ہمارے اپنی نفسی غلطیوں کی، رابی غلطیوں کی بھی ساتھ ساتھ اپنی اصلاح کر لیں. انک انت علام الغیوب نہیں پڑھنا، غیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ٹھیک ہے جناب. نماز ظہر کے بعد سورۃ فاتحہ 40 مرتبہ پڑھنی ہے. اگر سورۃ فاتحہ 40 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو پھر 4 مرتبہ پڑھ لیں. پھر نماز عصر کے بعد درود ابراہیمی شریف 25 مرتبہ. لیکن آپ کوشش کیجئے گا درود ابراہیمی شریف کو 125 مرتبہ یا 111 مرتبہ پڑھنے کی کوشش کریں. یہ درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک، اللہم بارک نہیں، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما برکتا نہیں پڑھنا، کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اسی طریقے سے یعنی برکتا بھی نہیں پڑھنا، بارکتا. ٹھیک ہے جناب. انک حمید المجید بھی نہیں پڑھنا، انک حمید مجید. یہ درود ابراہیمی شریف ہے. کوشش کیجیے گا 125 مرتبہ پڑھنے کی. اللہ تعالی ہم سب کو دوسرے روزے کی بھی مکمل حق و عبادت بظاہر مکمل طور پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.